السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل اسلامک ٹیچنگس اکیڈمی۔ محترم سامعات، پچھلی ویڈیو میں ہم نے وحی کی 7 صورتیں بتائی تھی۔ تو وحی کی 7 صورتوں میں کس صورت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے وحی نازل کی گئی؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ نہیں، بعض جانتے بھی ہوں گے، تو چلیے میں آپ کو بتاتی چلوں۔ انا عائشة ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ قالت اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ من النوم، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر خوابوں کی ابتدا اچھے خوابوں کے ذریعے سے ہوئی۔ وحی کی ابتدا اچھے خوابوں کے ذریعے سے ہوئی۔ پھر فرماتی ہیں کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے وہ پورا ہو جاتا، جیسا کہ حدیث شریف کے الفاظ گواہ ہیں کہ فَكَانَ لَا يَرَى إِلَّا مَا جَاءَتْ مِثْلُ فَلِقِ الصُّبْحِ۔ حدیث پاک کے الفاظ بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی خواب ہوتے صبح روشن کی طرح وہ ظاہر ہو جاتے، یعنی صبح ہمارے لیے جیسے روشن ہے، صاف نظر آتی ہے، تو ویسے ہی خواب حضور علیہ السلام کے جو رات میں دیکھتے وہ صبح ہوتے ہی پورے ہونے لگتے، جیسے ہو بہو آپ خواب میں دیکھتے ویسا صبح منظر نظر آتا۔ پھر فرماتی ہیں کہ ثم حبب الیہ الخلاء، پھر اللہ رب العزت نے ان کے دل میں تنہا نشینی کی محبت ڈال دی، یعنی تنہا رہنے کی محبت ڈال دی۔ فکان یخلو بغار حرا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جانے لگے، وہاں پر تنہائی اختیار کرنے لگے۔ فیتحنس فیہ وہو تعبد اللیالی، تو پھر آپ وہاں پر کئی متعدد دنوں تک وہاں پر قیام فرماتے رہے، اور اس وقت تک قیام فرماتے رہے یہاں تک کہ آپ کے اہل و عیال سے ملنے کی محبت نہ ہوتی، آپ کو اشتیاق نہ ہوتا، تب تک آپ وہاں پر خلوت نشینی میں مصروف رہتے۔ تو محترم سامعات، اس حدیث پاک میں ہمارے سوال کا جواب موجود ہے، وہ یہ کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان 7 صورتوں میں سے کس صورت کے ذریعے سے پہلے وحی نازل ہوئی تھی؟ تو ان 7 صورتوں میں جس طریقے سے، جس صورت سے جو نبی پر وحی نازل ہوتی تھی وہ ہے خواب کی شکل میں۔ خواب کی شکل میں ابتداءً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وقتاً فوقتاً وحی نازل ہوتی رہی۔ اب یہاں دوسرا سوال اس حدیث پاک سے یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت نشینی اختیار کرنے لگے، خلوت نشینی یعنی تنہائی اختیار کرنے لگے اور غار حرا میں عبادتیں کرنے لگے۔ یہ خلوت میں جا کر عبادت کرنا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی کے ذریعے تھا، جیسا کہ حدیث پاک میں آپ نے سماعت فرمایا ثم حبب الیہ الخلاء، کہ اللہ نے آپ کے دل میں خلوت نشینی کی محبت ڈال دی تھی، یعنی تنہا رہنے کی، تنہا جا کر عبادت کرنے کی محبت ڈال دی تھی، اور آپ اسی محبت میں اللہ رب العزت کی اسی ڈالی ہوئی محبت کی وجہ سے غار حرا میں جا کر راتوں رات قیام فرماتے، رات رات بھر وہاں پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتے۔ تو اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ پچھلی ویڈیو میں سماعت کر چکے ہیں کہ رسول وہ نبی، اللہ کے وہ معزز بندے جس کو اللہ نے اپنی جانب سے نئی شریعت، نیا دین عطا کیا ہو۔ ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا تھی، وحی کی ابتدا ہو رہی ہے، وہ بھی خوابوں کے ذریعے سے ہو رہی ہے، لیکن آپ عبادت بھی فرماتے تھے وہاں پر، تو وہاں کس کی شریعت کے مطابق آپ عبادت فرماتے تھے؟ ابھی تو آپ پر مکمل طور پر صحیح سے وحی بھی نازل نہیں ہوئی تھی، خوابوں کے ذریعے ابتدا ہو رہی تھی وحی کی، اور اس ابتدا میں آپ کو غار حرا میں جا کر عبادت کرنے کی محبت ڈال دی گئی تھی، تو پھر آپ وہاں پر کس کی شریعت کے مطابق عبادت فرماتے؟ یا تو ذہن میں یہ سوال یہ آتا ہے کہ یا سابقہ نبی کی شریعت پر آپ عبادت کرتے تھے یا کوئی آپ کے اپنے خود کے طریقے سے عبادت کرتے تھے؟ تو اللہ رب العزت کی وحی نازل کرنے سے پہلے کس کے طریقے پر آپ عبادت کرتے تھے؟
تو جواب یہ ہے کہ حضرت تمام علماء اکرام، تمام محدثین اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں، اور احناف بھی اور امام غزالی کا بھی یہی قول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی شریعت کے تابع نہ تھے، کسی شریعت کی آپ نے پیروی نہ کی، اور نہ آپ اپنی جانب سے کوئی طریقہ ایجاد کر کر عبادت کرتے تھے، بلکہ من جانب اللہ، اللہ کی جانب سے آپ کو جو طریقہ آپ کے دل میں ڈال دیا جاتا اس طریقے کے اعتبار سے آپ عبادت فرماتے۔ یہ بھی وحی کی ہی قسم میں سے ہے کہ قلب میں القاء ہونا، یعنی اللہ کی جانب سے بندے پر کوئی بات ڈالنا، بندے کے دل میں کوئی بات ڈالنا، تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت ان کے دل میں وہ بات ڈالتے تو وہ وہی طریقے سے کیا کرتے، عبادتیں کیا کرتے تھے۔ تو محترم سامعین، پھر اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں فَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَا، تو آپ جیسے ہی تنہا عبادت کرنے کی جب محبت آپ کے دل میں پیدا ہوئی تو آپ غار حرا کو جانے لگے۔ تو غار حرا کیوں جایا کرتے تھے؟ اور دوسری بھی غار ہو سکتی تھی، غار ثور وغیرہ، دوسری جبل نور وغیرہ، یہ تمام ہو سکتی تھی، لیکن آپ نے غار حرا کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ اس وجہ سے کہ محدث روایتوں میں آتا ہے کہ غار حرا کے اوپر کھڑے ہو کر دیکھنے سے کعبۃ اللہ بالکل قریب نظر آتا، آپ کا اشتیاق ہوتا کہ آپ وہاں سے کعبۃ اللہ کو دیکھتے رہیں۔ تو لہٰذا اس وجہ سے بھی، قربت کعبہ کی وجہ سے، کعبۃ اللہ کے قریب نظر آنے کی وجہ سے آپ وہاں پر عبادت کیا کرتے تھے۔ پھر روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت عبد المطلب، آپ کے دادا، وہاں پر اکثر وہاں پر تنہائی اختیار کرتے۔ وہ تنہائی اس لیے اختیار کرتے کہ وہاں انہیں سکون اور اطمینان پیدا ہوتا۔ وہ اس وجہ سے پیدا ہوتا کہ جب اصحاب فیل کا واقعہ ہوا، اصحاب فیل کا جب واقعہ رونما ہوا، ابرہہ نے جب کعبۃ اللہ کو ڈھانے کی سازش کی تھی اور اپنی فوج کو لے کر جب کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آ رہا تھا، تو اس وقت حضرت عبد المطلب وہاں جا کر اللہ رب العزت سے دعا کی تھی، اور وہاں پر جا کر دعا کرنے سے آپ کی دعا بھی مقبول ہو گئی تھی، قبول فرما لی تھی اللہ نے۔ تو اس اعتبار سے بھی حضور علیہ السلام اس جگہ کو پسند فرماتے اور وہاں جا کر اکثر عبادتیں کیا کرتے تھے۔ مع السلام۔